بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، اور وہ خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ یہ اس لیے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا ایسی حالت میں کہ ان کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجے ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ اور اے حبیب، آپ کا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری جگہ لائے۔ اور اے حبیب، آپ کا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری جگہ لائے، جیسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا۔ بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اب فرمائیے اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، یقیناً میں اپنا کام کرتا ہوں، تو ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔
بے شک ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان مشرکوں نے ان میں انہیں ایک حصہ دار ٹھہرایا، تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کا، تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا ہے تو وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل مزین کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو آپ انہیں اور ان کے افتراء کو چھوڑ دیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور انہوں نے کہا یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اس کو کوئی نہ کھائے سوا اس کے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے، اور کچھ مویشی ہیں کہ جن پر چڑھنا اور بوجھ لادنا حرام ٹھہرایا، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ معاذ اللہ پر افتراء باندھنا ہے، ان قریب وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے افتراؤں کا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور انہوں نے کہا جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور وَقَالُوا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔
اور انہوں نے کہا جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا بچہ نکلے تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ انہیں ان باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ قد حسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ بے شک تباہ ہوئے وہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا حماقت سے بغیر علم کے، اور حرام قرار دیتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں رزق دیا اللہ پر افطرا باندھنے کے لیے، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور راہ پانے والے نہ ہوئے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی مجلس میں ہم نے 8ویں پارے کا پہلا پاؤ اور اس کا ترجمہ پڑھنے، پڑھانے اور سننے سنانے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔